الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ 7ویں پارے کا ترجمہ و تفسیر چل رہا ہے، جس کا آغاز وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ یہ نجاشی بادشاہ اور اس کے اصحاب کی طرف کچھ یوں اشارہ ہے کہ اس کے دربار میں جب قرآن عزیز کی تلاوت کی گئی تو وہ قرآن سن کے آہوزاری کرنے لگے، آنسو بہانے لگے۔ تو اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن سننے کے بعد اس کیفیت کو کچھ یوں بیان کیا گیا کہ ان کی طرف جب ان قرآن سنتے ہیں اور جو رسول کی طرف نازل کیا گیا وہ حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اشارۃ الناس سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو انہماک سے سننا بھی چاہیے اور آنسو بھی بہانے چاہیے۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے بھی رونا چاہیے، قرآن سنتے ہوئے بھی رونا چاہیے، اور قرآن کے ساتھ یہ محبت کا خاص انداز اور شغف ہمارا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اگلی آیات میں 89 نمبر آیت کے اندر قسم کا ذکر کیا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی حوالے سے قسم اٹھا لیتا ہے، اگر تو اسے پوری کر لے تو فبہا، اگر وہ قسم پوری نہ کر سکا اور اس قسم کے خلاف گیا تو وہ حانث ہوا، یعنی قسم توڑ دی اس نے، تو اس پہ شریعت کی جانب سے اس پہ کفارہ لازم آئے گا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا لباس دے یا ایک غلام آزاد کرے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھے گا۔ اگلی آیات میں 90 نمبر آیت کے اندر مضمون بیان کیا گیا، مومنوں شراب نوشی سے اجتناب کرو، بت پرستی اور بتوں کے سامنے جو قربانیاں دی جاتی ہیں زمانے جاہلیت میں جو ہوتا تھا اور وہ فعال نکالتے تھے، فرمایا یہ سارے شیطانی کام ہیں، اس سے اجتناب کرنا، اس سے رکنا ہے، باز رہنا ہے، کیونکہ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب و جوے کے ذریعے تمہاری آپس میں عداوت کر دے۔ بندہ شراب کی حالت میں ہے تو وہ لڑتا ہے ہر ایک سے۔ جوا کھیلنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیے اس بڑے گناہ کبیرہ سے۔ تو یہ گناہ کبیرہ دونوں ایسے ہیں، شراب اور جوا، جو عداوت پیدا کرتے ہیں، محبت کبھی نہیں پیدا کرتے، یہ شیطانی کام ہیں۔ 100 نمبر آیت میں ایک خاص ادب کا مقام بیان کیا گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غیر ضروری سوالات مت کیے جائیں کہ یہ حضور کی طبیعت پہ گرانہ گزرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب علیہ السلام سے خاص الفت اور محبت کا انداز ہے۔ 110 نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے اور ان کے انعامات کا، جو اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے اس کا تذکرہ فرمایا۔ انہیں روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی ہے، کم عمری میں اور آغوش میں ان کا کلام کرنا ہے، کتاب و حکمت تورات انجیل کی تعلیم کا انہیں میسر آنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کچھ یوں ہے، اذن الہی سے مٹی سے پرندوں کو زندہ کر دینا ہے، جلا بخشنا ہے، اندھوں کو، برس والوں کو بینا کرنا ہے، اور بیماروں کو شفا یاب کرنا ہے، مردوں کو زندہ کر دینا ہے۔ یہ تمام معجزات کا تذکرہ ان آیات بینات میں کیا گیا۔ سورۃ المائدہ کے آخر میں ایک مضمون ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حضور التجا کرنا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب بھر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے، آہوزاری کرتے رہے، اور یہی کہا یا اللہ، اپنی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو یا اللہ تو عزیز و حکیم ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بخشش اور مغفرت کرتے رہے۔ سورۃ الانعام کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا گیا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کو پیدا کرنے کو، اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، انسان کے مرگ و حیات کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کبریائی بیان فرماتے ہوئے اور اپنی نشانیوں کا اظہار فرما رہا ہے۔ اور منکرین یہ تمام تر نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ یہ جو ملحدین کا فتنہ ابھی بھی چل رہا ہے اور اس دور میں بھی تھا، یہ فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات کے اندر اللہ کے ہونے کے باوجود بھی، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونے کے باوجود بھی وہ اس دور میں بھی منکر تھے، آج بھی بے جا سوالات کا اظہار کرتے ہیں جبکہ اس کا کوئی جواب ان کے پاس بھی موجود نہیں ہوتا، اور وہ جواب لینا بھی نہیں چاہتے، اور وہ ہٹ درمی ہے۔ قرآن عزیز نے بھی ان کی ہٹ درمی کو یہی کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ اور اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی اور تشفی دی ہے، اے حبیب
آپ ان کی باتوں سے، ان کی ضرر سے آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی یہ لوگ کرتے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ داعیان اسلام کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ دین کا کام مشکل ہے، اس پہ استقامت مشکل ہے، لیکن مستقل رہیں، مستقیم رہیں، اللہ کی غیبی مدد آئے گی اور یہ کام آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کے لیے آزمائش بھی آتی ہے ہر کام کے اندر۔ اگلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تسلی تشفی دی جا رہی ہے، اے حبیب جب اچانک قیامت آئے گی، یہ اپنے کیے پہ افسردہ ہوں گے، پشیمان ہوں گے، اور جب ان کے بعد اعمالیاں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی تو یہ اس کیے پہ شرمندہ بھی ہوں گے۔ آپ صبر کیجئے، اللہ اگر چاہتا تو جبراً ان سب کو ہدایت مل جاتی، لیکن اللہ کا نظام حکمت یہ ہے کہ جزا و سزا کا ایک فلسفہ ذکر کیا گیا قرآن عزیز میں، اور اب تعالیٰ نے ہر عمل کے ساتھ اس کی جزا و سزا کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں کہ کون ایمان لانے کے بعد نیکیوں کی طرف آتا ہے اور کون ایمان سے دور رہتا ہے اور بداعمالیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور صالحیت، ایمان، صالحیت یہ انسان کی فلاح اور کامیابی ہے، اور یہ جنت کا راستہ ہے، اور دوسرا جہنم کا راستہ ہے۔ کون اختیار کرتا ہے؟ جہاں اختیار دیا انسان کو وہاں عقل و شعور اور فہم و فراست بھی دی ہے، خیر و شر میں فرق کی تمیز بھی دی ہے، اور اس خیر و شر کے اندر پریکٹیکلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کو بھی رکھا ہے، اور ساتھ قرآن عزیز بھی عطا کیا ہے کہ یہ پڑھ کے انسان خیر و شر کے اندر فرق کر سکے، حق و باطل کے اندر فرق کر سکے۔ اگر ان تمام چیزوں کے باوجود، قرآن عزیز کے نزول کے باوجود، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شریعت مطہرہ کے باوجود بھی، آپ کی سنت کے مل جانے کے بعد بھی اگر وہ ان سے کوئی منحرف ہوتا ہے تو تباہی اس کا، بربادی اس کا مقدر ہے، پھر وہ اپنا انجام خود دیکھے گا۔ اگر ان چیزوں کو قبول کرنے کے بعد کوئی عمل کرتا ہے تو کامیابی اور فلاح ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز پہ نگران فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ جب کسی کے وقت اجل آتا ہے اور موت کا وقت آتا ہے، فرشتے کوتاہی نہیں کرتے، فوراً اللہ کے حکم کے مطابق اور عین اس وقت جو اللہ نے انہیں جو وقت دے رکھا ہے اس وقت روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ روح کی امانت کو اللہ کے سپرد پیش کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ کچھ آیات تھیں جو 7ویں پارے کا چند خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث کے ظاہری باطنی علوم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔